حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انفارچونیٹلی بہت سارے گناہ لوگ سرزد کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، گناہ کا تعلق جو ہے وہ نفس سے بھی ہے۔ نفس جو ہے انسان کا، وہ تو قید نہیں ہے نا، وہ تو آزاد ہے اور وہ گناہ کراتا ہے۔ آخرت میں بھی یہی ہوگا، جب جہنم میں لوگ چلے جائیں گے اور شیطان کو بلیم کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئیں گے، تو میں بری ہوں اس الزام سے۔ تو اس لیے ٹوٹل الزام شیطان کو نہیں دیا جا سکتا۔ بے شک شیطان وسوسے دیتا ہے، لیکن انسان کا نفس بھی اٹ سیلف جو ہے اس کو بہکاتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا بہت لازم ہے رمضان میں۔ شیطان رمضان میں قید ہے تو لوگ پھر بھی گناہ کیوں کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو شیطان تو قید ہے، تو اس کی وجہ سے کافی آسانی ہوتی ہے عوام میں، اور آپ دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے، مسجد جانا آسان تھوڑا لگتا ہے، جو کام نیک کام کرے مشکل لگتے ہیں تھوڑا آسان ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انفارچونیٹلی بہت سارے گناہ لوگ سرزد کرتے ہیں۔ تو وہ ٹھیک ہے، گناہ کرتے ہیں لوگ۔ تو دیکھیں، گناہ کا تعلق جو ہے وہ نفس سے بھی ہے۔ نفس جو ہے انسان کا، وہ تو قید نہیں ہے نا، وہ تو آزاد ہے اور وہ گناہ کراتا ہے۔ آخرت میں بھی یہی ہوگا، جب جہنم میں لوگ چلے جائیں گے اور شیطان کو بلیم کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئیں گے، تو شیطان کہے گا کہ میری وجہ سے نہیں آئے، تم اپنی وجہ سے آئے ہو، میں نے بے شک تمہیں وسوسہ کیا تھا، لیکن تم اپنے نفس کی وجہ سے تم نے گناہ کیے تھے، تو میں بری ہوں اس الزام سے۔ تو اس لیے ٹوٹل الزام شیطان کو نہیں دیا جا سکتا۔ بے شک شیطان وسوسے دیتا ہے، بہکاتا ہے، لیکن انسان کا نفس بھی اٹ سیلف جو ہے اس کو بہکاتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا بہت لازم ہے رمضان میں۔ اسلام میں صدقہ چھپا کے دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن آپ نے جو کھلے عام راشن تقسیم کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ صدقہ زکوٰۃ دیں اور چھپا کر دیں، ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، حدیث میں آتا ہے۔ لیکن قرآن میں دیکھیں آپ، تو قرآن میں واضح ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنا تم صدقہ خیرات دو، چھپا کر بھی اور کھلے عام بھی، پبلک میں جا کر بھی۔ سورۃ البقرہ کی غالباً آیت نمبر 274 یا 75 میں ہے کہ تم صدقہ کھلے عام بھی دے اور چھپا کر بھی دو۔ تو اس ممانعت نہیں ہے، نیت کی بات ہے۔ اگر آپ پبلکلی دیں گے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ باقی لوگ بھی دے کر اس عمل کو جو ہے الائیو کریں اور باقی لوگوں کی مدد کریں، تاکہ جو لوگ دیکھیں گے کہ کتنی لوگ نیڈی ہیں، تو جو لوگ نہیں دینا چاہ رہے ان میں ہمت پیدا ہوگی کہ وہ آگے بڑھیں اور دیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چھپا کر دیکھ رہے ہیں، دے رہے ہیں، لیکن نیت آپ کی یہ ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں وہ آپ سے دبا رہے اور آپ کو اس کو دبا سکے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ساری بات نیت کی ہے، لیکن دونوں طرح سے اجر اس میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے آپ وہ کھلے عام دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور باقی لوگ بھی زیادہ زیادہ زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ کچھ لوگ رات کا اندھیرا ہونے کے بعد روزہ کھولتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 187 کے تحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھی روزہ پورا کرو رات ہونے تک، اور کچھ لوگ جلدی روزہ افطار کر لیتے ہیں مغرب کی اذان کے وقت۔ تو اس میں صحیح بات کون سی ہے؟ کچھ لوگ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہونے تک انتظار کرتے ہیں، مغرب کے وقت روزہ نہیں کھولتے، تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث پر عمل کریں۔ حدیث دیکھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کیونکہ قرآن بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی لکھا گیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن ایک بک ہے، امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمیں حدیث سے دیکھنی پڑے گی۔ خالی قرآن کی ایک آیت لے کر اس کے مطلب پہ جا کے عمل کرنا، اور اسی عمل کے نتیجے میں تو بہت سارے فرقے بن چکے ہیں، بہت سارے فرقے بن چکے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو ہم بس اسی کو فالو کریں گے، اس کی سمجھ، اس کی انٹرپریٹیشن غلط لیتے ہیں۔ اس کی انٹرپریٹیشن جو ٹھیک ہے وہ ہمیں صرف حدیث سے پتہ چلے گی۔ اب دیکھیں، قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ہم محتاج ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ آپ نے اس کے اوپر کیسے عمل کیا اور کیسے ہمیں تلقین دی ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے اور کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ جو قرآن میں جو آیت آتی ہے، قرآن میں اور کہاں ریفرنس ہے اس کا، اور اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ تم
جیسے ہی سورج ڈل جائے، سن سیٹ ہو جائے تو روزہ افطار کر لو. اور سن سیٹ پر مغرب کا ٹائم ہے تو اس پہ اوبیسلی علماء کا اجتماع ہے، علماء کا کنسنسس ہے کہ وہی ایک روزہ کھولنے کا ٹائم ہے. اسی ٹائم پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے تھے تو ہم بھی اسی پر کھولیں گے. حالی قرآن کی ایک آیت کو لے کر اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے بغیر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے ہوئے تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں.